فٹ بال دنیا کا سب سے مقبول ترین کھیل مانا جاتا ہے اور پاکستان میں بھی اس کھیل کا جنون کسی سے کم نہیں ہے۔ گلی محلوں سے لے کر بڑے گراؤنڈز تک نوجوانوں کی، بچوں کی بڑی تعداد فٹ بال کھیلتی ہوئی نظر آتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اتنا ٹیلنٹ ہونے کے بعد پاکستانی سٹارز فٹ بال کے عالمی میدانوں میں کب چمکیں گے؟ اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے سپر سٹار، نیشنل فٹ بال ٹیم کے سینٹرل ڈیفینڈر اور پاکستان فٹسل ٹیم کے اہم کھلاڑی عبداللہ شاہ۔ انہی سے جانتے ہیں پاکستان میں فٹ بال کے بڑھتے ہوئے شوق، درپیش چیلنجز اور اس کھیل کے روشن مستقبل کے حوالے سے۔ السلام علیکم عبداللہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ اچھا عبداللہ، سب سے پہلے تو آپ کی فٹ بال جرنی جاننا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی عالمی سطح پر نمائندگی کرنے اور یہاں تک پہنچنے میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو؟ دیکھیں، جرنی تو کافی لمبی تھی۔ آئی اسٹارٹیڈ پلینگ جب میں اسکول لیول میں تھا، گریڈ 5 میں تھا۔ اس ٹائم سے مجھے شوق تھا ایک اسکول لیول پہ۔ اس کے بعد میں نے پہلی دفعہ پاکستان کی انڈر 14 میں ریپرزنٹیشن کی تاجکستان میں، AFC میں۔ اس کے بعد یہ جرنی اسٹارٹ ہوتے ہوئے انڈر 19 چائنا میں وی وان دا گولڈ میڈل ہوا تھا میں ایز اے کیپٹن۔ اس کے بعد سینئر لیول پہ میں نے 2022 میں پاکستان ٹیم کا ڈیبیو کیا اور 2023 میں نے پاکستان 23 کی کیپٹنسی کی تھی، اور الحمدللہ لاسٹ گیم جو میانمار کے اگینسٹ ہوئی ہے اس میں آئی واز دا وائس کیپٹن آف پاکستان نیشنل ٹیم۔ زبردست زبردست، ہم دعا کریں گے کہ یہ کامیابیوں کا سلسلہ آگے بھی اسی طرح سے چلتا رہے۔ عبداللہ، ہمیں یہ بتائیں کہ ایک ڈیفینڈر جو ہوتا ہے اس کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے ٹیم میں، اس کی حیثیت سے جو آپ کا رول ہے اپنی ٹیم میں وہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور سب سے بڑا چیلنج کیا درپیش ہوتا ہے؟ دیکھیں، فٹ بال میں ساری پوزیشنز ہی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن بیسکلی جو ڈیفینڈنگ کی پوزیشن ہے وہ ایسی آپ سمجھ لیں کہ ایک بیک بون ہوتی ہے ٹیم کی۔ اگر ڈیفینس آپ اسٹرانگ نہیں کرتے ہو، اپنی ٹیم کو سپورٹ نہیں کرتے ہو، تو آپ کی ٹیم کی جو بیک بون آپ مطلب وہ میچ ہار سکتے ہو۔ تو ڈیفینڈنگ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے۔ آپ کو اپنی باڈی پھینکنی پڑتی ہے، میچ میں سب کچھ دینا پڑتا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ فٹ بال میں ہر پوزیشن امپورٹنٹ ہے، فارورڈ سے لے کے ڈیفینس سے لے کے گول کیپر سے۔ تو ساری پوزیشن آپ جب 11 پلیئرز کھیل رہے ہوتے ہو تو 11 کے 11 پلیئرز محنت کرتے ہیں تو آپ میچ جیتتے ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے، ٹیم ورک ہوتا ہے۔ تو پاکستان کی کسی شاندار فتح اور ایونٹ کے بارے میں بتائیں، آپ کا کوئی یادگار میچ ہو، اس کی کہانی سننا چاہیں گے ہم۔ بالکل، ہم لوگ 2023 میں ورلڈ کپ کوالیفائر کا جو فرسٹ راؤنڈ ہوتا ہے، جس میں ورلڈ کپ کوالیفائر کے سیکنڈ راؤنڈ کے لیے آپ کو 12 میچز آپ کے اس ایک میچ جیتنے کے بعد ملتے ہیں، وہ ہمارا 2023 میں کمبوڈیا کے اگینسٹ ہوم اینڈ اوے گیم تھی، جس میں ہم نے کمبوڈیا میں جا کے اوے گیم میں 0-0 ڈرا کیا تھا، اور اسلام آباد ہوم گراؤنڈ میں مجھے اتنا ایکسپیکٹ نہیں تھا کیونکہ آئی ایم بورن اینڈ ریزڈ ان اسلام آباد۔ ہمیں 18-20 ہزار کراؤڈ نے ایک ٹیوزڈے کے دن آ کے سپورٹ کیا، بارش بھی ہو رہی تھی، اور وہ میچ ہم لوگ 1-0 جیت کے الحمدللہ ورلڈ کپ کوالیفائر کے سیکنڈ راؤنڈ سیکنڈ اسٹیج، جو پہلی دفعہ پاکستان نے کوالیفائی کیا تھا ہسٹری میں، بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ اور اس کے بعد ہمیں سعودی، جارڈن جو ابھی ورلڈ کپ کھیل رہی ہیں نیشنز، ان کے اگینسٹ ہمیں کمپیٹ کرنے کے میچز ملے، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ اس کے علاوہ انڈر 19 چائنا میں ہم لوگوں نے پاکستان کے لیے انڈر 19 چائنا میں گولڈ میڈل حاصل کیا تھا چائنیز تائپے کو ہرا کے، سو بھی بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ زبردست۔ اچھا عبداللہ، یہ جاننا چاہیں گے، آپ تو بطور پلیئر زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں، جس طرح سے میں نے پہلے بھی بات کی کہ پاکستان میں فٹ بال کا ٹیلنٹ تو بہت زیادہ ہے، اور ہم اب اس انتظار میں ہیں کہ جو پاکستانی ٹیلنٹ ہے، جو ہمارے سٹارز ہیں، یہ انٹرنیشنل جو ہے وہ کب ہمیں دکھائی دیں گے، اس مقام پر دکھائی دیں جہاں پہ جتنا ٹیلنٹ ان میں موجود ہے۔ کیا وجہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہم عالمی سطح پر کچھ پیچھے ہیں؟ کون کون سے میجر فیکٹرز ہیں؟ دیکھیے، فرسٹ آف آل سب سے پہلے ہمارا جو میجر ایشو لیک ہو رہا ہے، میں ابھی ریسنٹلی بنگلہ دیش میں بھی لیگ کھیل رہا ہوں۔ آئی ہیو پلیڈ لائک اراؤنڈ ساؤتھ ایشیا میں جتنی بھی کنٹریز ہیں، افغانستان، بنگلہ دیش، مالدیوز، میں نے وہاں پہ لیگس کھیلی ہوئی ہیں۔ ہمارا سب سے میجر جو ایشو ہے وہ ہمارے اپنی کنٹری میں لیگ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو ٹیلنٹ ہے، وہ جو گراس روٹ لیول پہ جو لڑکا آ رہا ہے اس کو چانس نہیں ملتا۔ مطلب ایک لوکل لیول میں لیگ میں آپ جب پرفارم کرتے ہو تو آپ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے پرفارم کرتے ہو۔ جو سب سے میجر ایشو آ رہا ہے وہ لیگ کا ہے۔ تو اگر ہمارے کنٹری میں اپنی لیگ ہو جاتی ہے، جیسے آپ نے بولا ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، تو لیگ کے جب آپ میچز کنٹینیوسلی کھیلتے ہو تو آپ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جا کے پرفارم کرتے ہو۔ لیکن آفٹر 2022 جب میں نے پاکستان ٹیم کا ڈیبیو کیا نیپال کے اگینسٹ، نیپال میں، اس سے پہلے فٹ بال بین بھی تھا، کافی ایشوز چل رہے تھے،
फेडरेशन भी काफ़ी इशूज चल रहे हैं, लेकिन 2022 के बाद जो फुटबॉल को एक स्कोप मिला है, एक नाम मिला है इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों ने, और जो हमारे होम गेम्स में इस्लामाबाद में आके सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट 28,000 पीपल अटेंडेंस थी लोगों की थर्सडे के दिन। तो ये फुटबॉल अब काफी स्पोर्ट्स जो लोग कहते हैं कि नहीं देखा जाता, मैं कहता हूँ क्रिकेट के बाद अगर कोई स्पोर्ट्स देखी जाती है तो फुटबॉल है, और लोग डेफिनेटली और बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट करते हैं, फैमिलीज आई होती है हमारे मैचेस में। बिल्कुल अब्दुल्ला, मुझे तो लगता है ये बात आपकी दुरुस्त है। पाकिस्तानी जो स्पोर्ट फैंस हैं उनमें भी एक बहुत बड़ी तादाद फुटबॉल पाकिस्तानी फ़ैन की है, और बतौर एक फुटबॉल पाकिस्तानी फ़ैन मैं भी आपसे जानना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में बड़ी टीमों का मुकाबला कर सकते हैं हम और बड़े इवेंट्स में पाकिस्तानी झंडा लहरा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारा फोकस यही है कि एशियन कप जो हमारा होता है, एशियन कप और साफ कप इस ईयर के एंड पे आ रहा है सितंबर में बांग्लादेश में। होपफुली इंशाल्लाह साफ कप में हमने अपनी प्रिपरेशन पूरी करके साफ कप जीतना इंशाल्लाह बहुत ज़रूरी है। उसमें साफ के जितने भी रीजन्स हैं वो खेलेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट। और एशियन कप क्वालिफायर्स और वर्ल्ड कप क्वालिफायर का 2027 में नेक्स्ट क्वालिफायर का राउंड आ रहा है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं हमें जीतने के लिए इंशाल्लाह। और यही है कि पाकिस्तानी लोकल, आपको मैं अगर बताऊं लोकल सतह पे जो कोयटा में हम लोग जब खेलने जाते हैं तो लोकल मैच में 25,000 लोग मैच देखने के लिए बैठे होते हैं स्टेडियम में। 7 बजे मैच स्टार्ट होता है और 5 बजे लोग मतलब एंटर नहीं होने दे रहे होते हमें मैच के लिए। तो ये लोगों की मोहब्बत है, तो लोगों की पैशन चाहत है, बिल्कुल है, और इस खेल की पसंदीदगी इतनी ज़्यादा है। अच्छा अब्दुल्ला, क्या कहेंगे जो गवर्नमेंट है और फुटबॉल फेडरेशन है उसको कौन कौन से इकदामात करने की ज़रूरत है फुटबॉल की बेहतरी के लिए, और अमली इकदामात अभी तक किए कौन कौन से जा रहे हैं, और इन फ्यूचर जो है वो आप क्या चाहते हैं कि मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें बेहतर, और लीग्स वाली बात आपने की, उसके अलावा? देखिए, सब फुटबॉल में ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही लीग है। आपकी जब डोमेस्टिक लीग का स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो आपके लिए टैलेंट खुद ही उभरता हुआ नेशनल टीम के लिए आ जाएगा। तो फेडरेशन माशाल्लाह जब से एक्टिव हुई है इंटरनेशनल लेवल पे तो हम काफ़ी ज़्यादा खेल रहे हैं, रेगुलर मैचेस खेल रहे हैं। तो उसके साथ जब लीग एक हो जाएगी प्लेयर के लिए, लीग में 30 मैचेस खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है सीज़न के। जब वो 30 मैचेस खेलता है वो फिट होता है और फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके उस लेवल पे परफॉर्म करता है। तो लोग क्रिकेट और फुटबॉल को कंपेयर करते हैं, लेकिन ये बहुत डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं दोनों। क्योंकि क्रिकेट अब्दुल्ला क्रिकेट की बात ही कर रहे हैं, क्रिकेट को देखने वाले उनके पास ये चांस ज़रूर होता है कि वो खेल भी सकें उसको। कितना मार्जिन आप देखते हैं कि फुटबॉल के चाहने वाले उनके पास अब ये माहौल बन गया है पाकिस्तान में कि वो भी आ सकते हैं, और क्या एडवाइस करेंगे जो नए फुटबॉलर्स आ रहे हैं उनको? देखिए, फुटबॉल एक बहुत हार्ड वर्किंग स्पोर्ट्स है, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, लेकिन आपके पास नेचुरल टैलेंट भी हो तो आप इसको परस्यू कर सकते हैं। और अब पाकिस्तान में जिस तरह टैलेंट आ रहा है, मैं देखता हूँ कि इंशाल्लाह होपफुली फ्यूचर 2030 तक इंशाल्लाह पाकिस्तान एक बहुत अच्छी रैंकिंग पे और एक बहुत अच्छी स्टेज पे फुटबॉल में होगा इंशाल्लाह ज़रूर होगा। जब आप जैसे प्लेयर्स होंगे जो इतने पैशनेट हैं इस स्पोर्ट को लेके तो ज़रूर होगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला शाह हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरीके से उनको लगता है कि गवर्नमेंट को और फुटबॉल फेडरेशन को काम करना चाहिए इस खेल की बेहतरी के लिए, वो सजेशंस दे रहे थे, अपना जर्नी हमारे साथ शेयर कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।